یہ سب جہنم میں جائے، تنویر غصے میں بڑبڑایا۔ کیا وہ خود کو پورے آسٹریلیا کا حکمران سمجھتا ہے جو جسے چاہے بین کر دے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ آج کل بیمار تو سبھی ہوتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں۔ اگر لاغاری اتنا ہی بڑا ہے تو سیدھا وزیر اعظم ہی کیوں نہیں بن جاتا؟ لاغاری کارپوریشن کی تو اکڑ ہی نرالی ہے۔ ان کی دوائیاں باقی فارمیسیوں سے مہنگی ہیں، او پی ڈی کے اخراجات ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، پچھلی بار مجھے زکام ہوا اور ہسپتال جانا پڑا، $1000 سے زیادہ لگ گئے۔ ہاں ہاں۔ تنویر کا چہرہ مزید بگڑتا چلا گیا۔ جب وہ یہ سب پڑھ رہا تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنے دلیر لوگ ہوں گے جو اس کے خلاف خبر جاری کر سکیں۔ اسے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ نینٹنز نے اس کے ذاتی زندگی کے مسائل کو لاغاری کارپوریشن سے جوڑ دیا۔ اگر حالات کو بڑھنے دیا جاتا تو شیڈرک کہاں ہے؟ اسے فوراً میرے پاس بھیجو، تنویر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کین نے احتیاط سے کہا، صدر ڈالیا بھی یہاں آ رہے ہیں، آپ پہلے ناشتہ کر لیں۔ کیا میں اس وقت ناشتے کے موڈ میں ہوں؟ تنویر نے تمسخرانہ ہنسی ہنسی۔ اب اس صورتحال میں تو لاغاری کارپوریشن کے شیئر ہولڈرز اسے پھر تنگ کریں گے۔ 5 منٹ بعد شیڈرک دوڑتا ہوا ولا پہنچ گیا۔ تنویر نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ شیڈرک، میں تمہیں ہر سال اتنے پیسے دیتا ہوں، آخر کرتے کیا ہو تم ان پیسوں کا؟ علیزہ کو تم بلاک بھی نہیں کر سکے؟ دیکھو اب کیا حال ہوا ہے، انٹرنیٹ پر لوگ میری شناخت کھود رہے ہیں، کھود کر سامنے لے آئے ہیں۔ مسئلہ ایک رات میں سنگین ہو گیا اور تم نے نہ تو پوسٹ ہٹوائیں، نہ گھوسٹ رائٹر لگائے۔ کیا تم صدارتی کرسی پر بیٹھ کر زیادہ ہی آرام پسند ہو گئے ہو؟ شیڈرک بے بس سا بولا، صدر لاغاری، میں کل رات سے ہی پوسٹ دبوانے اور ہٹوانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شروع میں تو سب نے حامی بھری، لیکن بعد میں کسی نے پرواہ ہی نہیں کی۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ خبر فریرا فلم گروپ کے میڈیا چینل نے جاری کی ہے۔ لگتا ہے ان کے ساتھ حال ہی میں کوئی بڑا شیئر ہولڈر شامل ہوا ہے جس نے بھاری سرمایہ لگایا ہے۔ اس موقع پر جب فلیکس میڈیا کی ساکھ متاثر ہوئی، فریرا فلم گروپ نے بڑے پیمانے پر پھیلاؤ کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے ایگل ویڈیوز میں بھی سرمایہ کاری کی اور ٹوائلائٹ سنیما میں بھی حصہ ڈال دیا۔ علیزہ کے آپ پر مقدمے کی خبر ایگل ویڈیوز سے ہی شروع ہوئی۔ ایگل ویڈیوز ملک کی ٹاپ 3 اسٹریمنگ کمپنیوں میں شامل تھی۔ تنویر نے اسٹریمنگ سروس میں سرمایہ کاری کی تھی جو سب سے آگے تھی، لیکن اس نے ایگل ویڈیوز کو نظر انداز کیا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ فریرا فلم گروپ اس وقت ان پر وار کرے گا۔ فریرا فلم گروپ میں سرمایہ لگانے والے شیئر ہولڈر کا پس منظر کیا ہے؟ تنویر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ایگل ویڈیوز اور ٹوائلائٹ سنیما پر ایک ساتھ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے تو بہت بڑی رقم لگائی ہوگی۔ فریرا فلم گروپ کے دوسرے چھوٹے شیئر ہولڈرز کو بھی اس شخص کی اصل شناخت معلوم نہیں، شیڈرک نے بے بسی سے کہا۔ اس کے علاوہ فلیکس میڈیا نے پہلے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں بہت جارحانہ پھیلاؤ کیا تھا۔ ہم نے کئی چھوٹی کمپنیوں کو دبایا تھا، اب وہ سب فلیکس میڈیا سے نالاں ہیں، لیکن فریرا فلم گروپ نے پیشکش کی ہے کہ وہ چھوٹی کمپنیوں کے ساتھ کام کریں گے۔ اگر ان کی پروڈکشن معیاری ہوئی اور ریویو پاس کر گئی تو ان کا مواد فریرا فلم گروپ کے پلیٹ فارم پر چلایا جا سکتا ہے۔ بس 10% منافع بانٹنا ہوگا۔ لیوی کے پاس کوئی ماہر ہے جو اسے مشورے دے رہا ہے۔ اگرچہ تنویر کی کبھی لیوی سے براہ راست ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے اس کی شخصیت کے بارے میں تحقیق کی تھی۔ لیوی ایسا شخص نہیں لگتا تھا، مگر ماننا پڑتا تھا کہ یہ چال نہایت چالاکی سے کھیلی گئی تھی۔ اس سے فلیکس میڈیا کے لیے خطرہ بڑھ گیا تھا اور ان کے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پر قبضے کے منصوبے ناکام ہو سکتے تھے۔ شیڈرک نے ہچکچاتے ہوئے کہا، صدر لاغاری، کیا یہ ممکن نہیں کہ فریرا فلم گروپ کا پراسرار شیئر ہولڈر دراصل لاغاری کارپوریشن کا ہی حریف ہو؟ آخر آپ کی کمپنی پر تو ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی کئی لوگ حسد کرتے ہیں۔ ممکن ہے،
تنویر نے ویل چیئر کے ہتھے پر انگلی ہلکی سی بجائی۔ لیکن میرا جھکاؤ بیرونی مخالفین کی طرف ہے۔ ملک کی کمپنیاں ابھی اتنی قابل نہیں۔ اگر وہ شخص فیرا فلم گروپ میں مسلسل پیسہ ڈال کر منصوبہ بندی کرتا رہا تو فلیکس میڈیا کو جلد یا بدیر پیچھے ہٹنا پڑ سکتا ہے۔ شیڈرک نے اپنی سوچ ظاہر کی۔ تمہیں علم نہیں ہے، لیکن فیرا فلم گروپ والے حال ہی میں ہمارے چند بڑے فنکاروں کو لالچ دے کر توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ تو جرمانے کی رقم ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہماری کمپنی کا ایڈورڈ سلون تو پہلے ہی اپنے معاہدے کو ختم کرنے کی درخواست دے چکا ہے۔ تنویر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ آپ زخمی تھے، میں آپ کے موڈ پر اثر نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ شیڈرک نے تلخی سے مسکرا کر کہا، ویسے بھی کمپنی کا حال اچھا نہیں چل رہا۔ کئی ڈائریکٹرز ہماری کمپنی کے اداکاروں پر غور ہی نہیں کر رہے۔ ہمارے سیلیبریٹیز کے پاس فلمیں نہیں ہیں، اشتہارات بھی ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ علیزہ بھی اب شوٹنگ نہیں کر رہی، اور اب اگر ایڈورڈ بھی جا رہا ہے تو لگتا ہے کہ سامنے والے نے پوری تیاری کے ساتھ قدم رکھا ہے۔ یقیناً ان کے پاس اور بھی منصوبے ہیں۔ تنویر کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ شوبز کی دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے اس کے خواب اب شاید پورے نہ ہو سکیں۔ فی الحال سب سے ضروری بات لغاری کارپوریشن کی ساکھ کو بچانا تھا۔ شیڈرک، میرے لیے تعلقات استعمال کرو۔ یہ ہاٹ سرچ فوراً ہٹنی چاہیے۔ لغاری کارپوریشن کے اسکینڈلز کسی بھی قیمت پر مٹنے چاہیے۔ اگر متعلقہ فریقین پیچھے ہٹنے پر راضی نہیں ہوتے تو انہیں یہ سوچنے پر مجبور کرو کہ لغاری کارپوریشن کو ناراض کرنے کے نتائج کیا ہوں گے۔ تنویر نے سخت لہجے میں کہا۔ شیڈرک کی کھوپڑی سن ہو گئی۔ اس کے دل میں نہ کہنے والی تشویش تھی۔ پہلے فلیکس میڈیا ہی انڈسٹری کا بادشاہ تھا، اب فیرا فلم گروپ کے ابھرنے کے بعد کیا لوگوں کی زبانیں واقعی بند کروائی جا سکتی ہیں؟ شیڈرک کو کچھ یقین نہیں تھا۔ اسی وقت تنویر کا فون بجا۔ فون کی دوسری طرف ازمیر لغاری کی غصے بھری آواز سنائی دی۔ تنویر، دیکھو تم نے کیا کیا۔ لغاری کارپوریشن پھر بدنام ہو گئی، تمہاری وجہ سے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شوبز میں قدم مت رکھو، تم نے میری بات نہیں مانی۔ ضد اور گھمنڈ میں آ کر سب کچھ ایک ہی جھٹکے میں حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اب دیکھ لو، تم نے لغاری کارپوریشن کو مشکل میں ڈال دیا۔ خود جا کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو جواب دو۔ تنویر نے اپنی پیشانی کے بیچ مسلتے ہوئے کہا، میں فوراً کمپنی آ رہا ہوں۔ بہتر ہوگا جلدی آؤ، ازمیر نے غصے سے کہا۔ لغاری کارپوریشن برسوں سے حسد کا نشانہ رہی ہے، اب یہ گندے معاملات برداشت نہیں کیے جا سکتے، سمجھ گئے؟ کلب ہاؤس کی بالائی منزل پر علیزہ خاموشی سے بار کے سامنے بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں وائن کا گلاس لیے وہ کینبرا کا منظر دیکھ رہی تھی۔ شیڈرک نے ایگل ویڈیوز کے صدر ولسن سے رابطہ کیا اور سخت الفاظ میں پیغام دیا۔ ولسن اب بھی تنویر سے کافی ڈرتا ہے، اس لیے وہ پیچھے ہٹنے پر راضی ہے۔ لیوی نے سامنے بیٹھے افسوس سے کہا، یہ تو برا ہوا، اگر ہم نے آگ پر مزید تیل ڈالا ہوتا تو شاید تنویر کی لغاری کارپوریشن میں چیئرمین کی کرسی بھی ہل جاتی۔ لغاری کارپوریشن کے اپنے کئی سیاہ پہلو ہیں، چاہے تنویر کچھ کرے یا نہ کرے، کارپوریشن کے ڈائریکٹرز اس مسئلے کو بڑھنے نہیں دیں گے۔ علیزہ بالکل پرسکون تھی۔ ولسن کو شیڈرک کی بات مان لینے دو، تو پھر ہمارا منصوبہ؟ لغاری کارپوریشن کی جڑیں یہی ہیں۔ قدرتی طور پر ولسن بھی ڈرتا ہے۔ علیزہ نے سرخ لبوں سے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور سر ہلایا۔ تنویر کا غرور اور تکبر لغاری کارپوریشن کے سہارے پر ہے، لیکن اگر ایک دن لغاری کارپوریشن خود مشکل میں پڑ جائے تو؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ لیوی نے گہری سانس کھینچی اور سامنے بیٹھی عورت کو حیرت سے دیکھا، جس کی جرأت ناقابل یقین تھی۔ ان پرائیویٹ اسپتالوں کو پچھلے کئی سالوں میں لغاری کارپوریشن نے سختی سے دبایا ہے۔ علیزہ نے ایک ناموں کی فہرست میز پر پھینکی، اور کئی بین الاقوامی کارپوریشنز بھی لغاری کارپوریشن پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں۔ تنویر کی زندگی بہت آسان رہی ہے، اسی لیے وہ زیادہ مغرور اور بے پرواہ ہوتا جا رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اسے تھوڑا کام دیا جائے۔ لیوی حیران رہ گیا۔ اب مجھے واقعی یقین آ گیا ہے کہ یہ کہاوت بالکل درست ہے، عورت کو کبھی ہلکا نہ سمجھو۔ تم لغاری کارپوریشن کے خلاف منصوبوں میں حصہ نہ بھی لو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچانک علیزہ نے لا تعلقی سے لیوی کی طرف دیکھا۔ تمہارا اصل مقصد تو فلیکس میڈیا کو گرانا ہے۔ فی الحال تنویر کے پاس اتنی طاقت اور فرصت نہیں ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پر قبضہ کر سکے۔
یہ صرف وقتی سکون ہے، لیوی نے کرواہٹ سے مسکرا کر کہا۔ اب جب میں تمہارے ساتھ ہاتھ ملا چکا ہوں تو کیا میرے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ رہ گیا ہے؟ تنویر ایسا شخص ہے جو چھوٹی سی بات کا بھی بدلہ لیتا ہے۔ اس کی ایک ناکامی اس کی زندگی کی سب سے بڑی ذلت بنے گی۔ کیا وہ مجھے یوں ہی چھوڑ دے گا؟ جب لغاری کارپوریشن دوبارہ سنبھل جائے گی تو وہ پھر بھی مجھ سے حساب چکائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں خود اس پر وار کروں۔ جب اس کا ایک بازو ہی کٹ جائے گا تو وہ مجھے پریشان نہیں کر پائے گا۔ علیزہ کی بھویں ہلی۔ اس کے پرسکون آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کی جھلک دوڑی۔ وہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ لیوی اتنا سمجھدار ہوگا کہ اس نکتے کو پہلے ہی سمجھ لے۔ یقیناً اسی لیے وہ بغیر بڑی سرمایہ کاری کے بھی اتنے عرصے تک فلیکس میڈیا کے مقابل کھڑا رہا۔ تم درست کہتے ہو، علیزہ نے شاد و نادر تعریف کی۔ تنویر جلد یا بدیر ہم تک پہنچ ہی جائے گا۔ دراصل اس بار میری پولیس رپورٹ صرف شروعات تھی۔ مجھے اچھی طرح علم تھا کہ لغاری کارپوریشن فوراً کسی کو بھیج کر اسے دبا دے گی، لیکن کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو 1000 لوگوں تک پہنچ جائیں تو وہ 10,000 یا 1,00,000 تک بھی پھیل سکتی ہیں، خاص طور پر حکام کے درمیان۔ یہ سن کر لیوی چونک گیا۔ لغاری کارپوریشن حد سے زیادہ لالچی اور خود غرض ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اوپر بیٹھے لوگ خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں، انہیں صرف موقع چاہیے۔ لغاری کارپوریشن کے حریف بھی مطمئن نہیں۔ ہر مارکیٹ میں مقابلہ تو ہوتا ہی ہے۔ علیزہ نے ہاتھ میں موجود ناموں کی فہرست پر نظر ڈالی۔ تم ان لوگوں سے رابطہ کرو اور تنویر کے مقابلوں کو جوڑو۔ سب سے پہلے لالچ دینے والی لغاری کارپوریشن کو گرا دو۔ بعد میں ہر کوئی اپنا حصہ آہستہ آہستہ لے سکتا ہے۔ کیا وہ مان جائیں گے؟ لیوی نے گھبرا کر پوچھا۔ انہیں یہ بتاؤ کہ لغاری کارپوریشن کے اسکینڈلز ایگل ویڈیوز کے ذریعے پھیلائے جا سکتے ہیں۔ پچھلے کئی برسوں سے لغاری کارپوریشن پر کوئی بڑا اسکینڈل نہیں آیا، صرف اس لیے کہ تنویر نے میڈیا کو قابو میں رکھا تھا۔ اب وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ خلا تمہارے ہاتھ لگ چکا ہے۔ علیزہ نے مزید یاد دلایا۔ اس کے علاوہ ان فنکاروں کے اسکینڈلز بھی اچھالو جو فلیکس میڈیا سے نکلنا نہیں چاہتے۔ تم سمجھتے ہو نا، وہ چیز جو تمہیں نہ ملے اسے تباہ کر دینا ہی بہتر ہے۔ ہاں، لیوی کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اتنی حسین اور کم عمر عورت کی تدبیریں اس سے کہیں زیادہ ظالمانہ تھیں۔ شاید فلیکس میڈیا کو ابھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ علیزہ بھیڑ کی کھال میں چھپا ہوا ایک بھیڑیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں فلیکس میڈیا کے تقریباً ہر فنکار کے رسوا کن اسکینڈلز موجود تھے۔ جاتے جاتے لیوی نے مڑ کر پوچھا، علیزہ، کہیں تنویر کے پاس تمہارے خلاف کوئی کمزور کرنے والا مواد تو نہیں ہے؟ ہے، میں کبھی اس کی مجبوری کی عورت رہی ہوں۔ علیزہ نے بالکل سکون سے کہا، جیسے موسم کی بات کر رہی ہو۔ لیکن میں نے تو پہلے ہی شوبز چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، جب تم کہتی ہو تو میں بھی رسک لے لیتا ہوں۔ لیوی نے گہری سانس لی۔ شام تک لغاری کارپوریشن سے متعلق منفی خبریں آہستہ آہستہ دبا دی گئیں، لیکن اس کے فوراً بعد فلیکس میڈیا کے فنکاروں کے نئے اسکینڈلز سامنے آنے لگے۔ کچھ اداکاروں پر الزام لگا کہ وہ اسٹروٹ کے ساتھ سو چکی ہیں، جس کا اسکینڈل پہلے ہی سامنے آ چکا تھا۔ کچھ مرد اداکار کامیابی کے بعد اپنی پرانی محبوباؤں کو چھوڑ گئے تھے، کچھ تو اپنی سابقہ محبوباؤں پر تشدد بھی کرتے رہے تھے۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ ان اسکینڈلز کے ساتھ تصویریں، ریکارڈنگز اور ویڈیوز بھی موجود تھیں۔ ایک دم فلیکس میڈیا طوفان کے بیچ پھنس گیا۔ کئی کمپنیوں نے تو جلدی میں فلیکس میڈیا کے ساتھ اپنے معاہدے ختم کرنا شروع کر دیے۔ شیڈرک دن بھر کی مصروفیات سے نڈھال اور چکرا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فلیکس میڈیا کے ساتھ یہ سب اچانک ہو کیا رہا ہے۔ اسے تو لگا تھا کہ فلیکس میڈیا کچھ عرصہ نکال لے گا، مگر اب لگ رہا تھا کہ شاید ایک ہفتہ بھی نہ گزار پائے۔ لغاری کارپوریشن کے دفتر میں تنویر چمڑے کی کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ دھوئیں کے بادل میں چھپا ہوا تھا۔ صدر لغاری، یہ تصویریں لازماً کمپنی کے اندر سے لیک ہوئی ہیں۔ شیڈرک نے فون پر موجود تصویر دکھاتے ہوئے کہا، دیکھیں، یہ تصویر پچھلے سال کے ایئر اینڈ پارٹی میں لی گئی تھی، اور یہ چیٹ ہسٹری تو کمپنی کے مینیجر کی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ کس نے کیا ہوگا؟ تنویر کا چہرہ برف کی طرح سخت تھا۔
ضرور کوئی پرانا ملازم ہوگا جو اب کمپنی چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا گیا ہے، شیڈرک نے اپنی رائے دی۔ مجھے لگتا ہے یہ علیزہ ہے۔ تنویر نے سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور تندیہ انداز میں ہنس دیا۔ اگر یہ پہلے ہوتا تو وہ شاید شک نہ کرتا، لیکن اس دن جو الفاظ علیزہ نے اس کے ولا میں کہے تھے ان میں اس کے لیے سخت نفرت چھپی ہوئی تھی۔ مزید یہ کہ علیزہ نے شوبز کی دنیا چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، اسے اپنی واپسی کسی سہارا رکھنے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ علیزہ؟ شیڈرک چونک گیا۔ وہ ایسا کیوں کرے گی؟ کمپنی نے تو اسے اکیلے ہی مشہور کیا تھا۔ کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ علیزہ تنویر سے اس لیے نفرت کرتی تھی کیونکہ اس نے گھٹیا طریقے استعمال کر کے اسے اپنے آگے جھکنے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے اس کی عزت پامال کی تھی، بستر پر بھی ذلیل کیا تھا۔ اچانک تنویر کو گہرا احساس ہوا کہ اس نے علیزہ کو ہمیشہ بہت کم سمجھا تھا۔ اصل میں تو علیزہ ہی چھپانے میں ماہر تھی۔ وہ اس کی توہین سے شدید نفرت کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ برداشت کرتی رہی، اس کے نیچے دب کر خاموشی سے وقت گزارتی رہی۔ ہاں، تنویر نے ایسی عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شیڈرک نے منہ کھولا۔ پھر میں علیزہ سے رابطہ کرتا ہوں۔ پریزیڈنٹ لغاری، مسئلہ بڑا ہو گیا ہے۔ سیکرٹری بروکلن ہنٹ نے اچانک دروازے پر دستک دی اور ٹیبلٹ لیے اندر آ گئی۔ آپ کا سینڈی کے ساتھ تعلق انٹرنیٹ پر افشا ہو گیا ہے۔ تنویر نے ٹیبلٹ پکڑا اور دیکھا۔ یہ خبر اس وقت کی تھی جب سینڈی میڈم لغاری کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی۔ سب سے زیادہ سنسنی خیز بات ایک ویڈیو تھی جس میں سینڈی اس کا بازو پکڑے صدارتی سویٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ تصاویر میں سینڈی اس کے ساتھ چپکی ہوئی بیٹھی تھی اور کلب ہاؤس کے صوفے پر نخرے سے بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ یہ سب چیزیں پچھلے سال کی تھی، لیکن اس وقت لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ انٹرنیٹ پر پوسٹ کر سکیں، اسی لیے تنویر نے پرواہ نہیں کی تھی۔ لگتا تھا کہ اب انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے رپورٹر اتنے دلیر ہو گئے کہ اس کے اسکینڈلز کھل کر سامنے لا رہے تھے۔ دیکھا، میں نے صحیح اندازہ لگایا تھا۔ یقیناً تنویر سینڈی کا شوگر ڈیڈی ہے، اس لیے تو چوری کے باوجود بھی سینڈی کو اتنے وسائل ملے واپسی کے لیے۔ میری سمجھ نہیں آتی، سینڈی تو شوبز میں اتنی حسین بھی نہیں ہے۔ کیا تنویر کا ذوق اتنا خراب ہے؟ شاید سینڈی کے بستر کے ہنر اچھے ہوں۔ ایسا مت کہو، شاید وہ دونوں سچ میں محبت کرتے ہیں۔ دیکھو، سینڈی تو میڈم لغاری کے ساتھ شاپنگ بھی کر رہی تھی۔ خدارا تنویر، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو سینڈی کے لیے عالی شان ولا اور جائیداد خرید سکتے ہیں، لیکن براہ کرم ہمیں زبردستی یہ فضول چیز مت کھلاؤ، ہمیں سینڈی پسند نہیں۔ بالکل درست، اگر آپ کو یہ پسند ہے تو اپنی مرضی، لیکن ہمیں زبردستی گندگی کھلانے کی کوشش مت کریں۔ تنویر نے ٹیبلٹ ایک طرف پھینک دیا، اس کا چہرہ سرد ہو گیا۔ جاؤ اور اپنے کام سنبھالو۔ چہرے کا بگڑا ہوا حال دیکھ کر سب لوگ گھبرا کر تیزی سے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہونے کے بعد تنویر نے لینڈ لائن اٹھائی اور علیزہ کا نمبر ملایا۔ ہیلو، ایک ٹھنڈی آواز فون پر سنائی دی۔ تنویر کے اندر غصہ سر تک چڑھ آیا۔ علیزہ، کیا تم نے میرا سینڈی کے ساتھ تعلق اور کمپنی کے آرٹسٹوں کے اسکینڈل افشا کیے ہیں؟ ہاں، علیزہ نے صاف الفاظ میں تسلیم کر لیا۔ کیا یہ دلچسپ نہیں ہے؟ علیزہ، کیا تم مرنے کی اتنی شوقین ہو گئی ہو؟ تنویر کی آنکھوں کا رنگ اچانک بدل گیا۔ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے؟ پریزیڈنٹ لغاری، شاید آپ کے والدین نے یہ سبق نہیں سکھایا، میں صرف آپ کو سکھا رہی ہوں، عورتوں کو کبھی کم نہ سمجھو۔ علیزہ ہنس پڑی۔ جب سے تم نے مجھے زبردستی اپنے ساتھ سونے پر مجبور کیا ہے، تب سے میں کمپنی کے آرٹسٹوں کے اسکینڈلز جمع کر رہی ہوں۔ خوش قسمتی سے میں کمپنی کے اندرونی عملے کا حصہ تھی، اسی لیے یہ مواد اکٹھا کرنا میرے لیے بہت آسان تھا۔ جب سب لوگ دھیان نہیں دیتے تھے تو میں آرام سے باتھ روم میں چھپ کر سن لیتی یا دوسروں کے فون دیکھ لیتی۔ میں نے یہ سب تم سے ہی سیکھا ہے، صحیح وقت کا انتظار کرنا اور بدلہ لینا۔ ٹھیک ہے، تم نے واقعی مجھے سبق سکھایا ہے۔ تنویر کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ لیکن کیا تم سمجھتی ہو کہ صرف انہی چیزوں سے تم مجھے بھاری نقصان پہنچا سکتی ہو؟ تم بے وقوف ہو۔ مجھے ان لوگوں کی زندگی اور موت کی پرواہ نہیں۔ تمہیں ان کی پرواہ نہیں، لیکن تم نے فلیکس میڈیا میں کافی پیسہ لگایا ہے نا؟
ایک لمحے کو رکی، پھر علیزہ نے شوخی سے کہا، ویسے میرا مقصد تمہیں بھاری نقصان دینا نہیں تھا، میں صرف چاہتی ہوں سب لوگ دیکھیں کہ تمہارا سینڈی کے لیے جذبہ کتنا گہرا ہے، تم نے اس پر اتنا پیسہ لٹایا ہے، تم اسے کب تک ایک خفیہ معشوقہ بنا کر رکھ سکتے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تنویر کے دل میں اچانک ایک برا احساس جاگا۔ لاغاری کارپوریشن کے ایک اوباش صدر کی شبیہ رکھنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ سب یہ مان لیں کہ تمہارا سینڈی کے لیے مستقل اور گہرا پیار ہے نا؟ علیزہ ہنسی، اصل میں مجھے پتا ہے کہ تم سینڈی کو حقارت سے دیکھتے ہو، حالانکہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ تم اسے سپورٹ کیوں کرنا چاہتے ہو، لیکن کسی ایسی عورت کے ساتھ جڑنا جسے تم دل ہی دل میں کمتر سمجھتے ہو بہت دلچسپ ہوگا پریزیڈنٹ لغاری، میں یہ سب دیکھوں گی۔ تنویر نے ٹیڑھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم ایسے بات کر رہی ہو جیسے مجھے بہت اچھی طرح جانتی ہو، میں خود کو دنیا میں وہ شخص سمجھتی ہوں جو تمہیں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ علیزہ کچھ دیر سوچ کر بولی، میں تمہیں شہزام سے بھی زیادہ جانتی ہوں۔ ہاں، فون کے دوسری طرف سے طنزیہ قہقہ گونجا۔ تنویر ماننا نہیں چاہتا تھا، آخر اس نے علیزہ کو کتنے عرصے سے جانا تھا؟ بس 1 سال کے لگ بھگ۔ علیزہ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی خود پسند بھی ہو سکتی ہو، یقین نہیں تو آزما کر دیکھ لو۔ علیزہ کا لہجہ چیلنجنگ تھا۔ یاد رکھنا، اگر تم نے سینڈی کے ساتھ تعلق کا انکار کیا تو پھر بھی تمہارے دوسرے خواتین سیلیبریٹیز کے سکینڈلز منظر عام پر آ جائیں گے، یہ سب تمہارا ہی شکریہ ہے۔ پریزیڈنٹ لغاری، تم اپنی طاقت اور فلرٹ کرنے پر اتنا نازا رہے ہو کہ تمہیں لگا کوئی تمہاری خبریں چھاپنے کی جرات نہیں کرے گا، لیکن آج کل میڈیا تم سے پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں رہا۔ خبردار! تنویر کی آنکھوں میں خطرناک سردی کی جھلک ابھری، اس نے آنکھیں بند کی اور فوراً اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ علیزہ، تمہیں بدلہ ہی چاہیے نا، میں تمہیں $1 ارب دے دوں گا، بس آسٹریلیا چھوڑ دو۔ علیزہ نے سنی انسنی کرتے ہوئے بات جاری رکھی، ویسے میں رپورٹرز کا انٹرویو بھی قبول کر سکتی ہوں اور پھر سب کو بتاؤں گی کہ پریزیڈنٹ لغاری نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے مجھے زبردستی اپنے ساتھ سونے پر مجبور کیا۔ اس دوران تم نے سینڈی پر بے تحاشا پیسہ لٹایا، اس کے بعد تم نے مجھے اپنی ڈھال بنایا، لوگ یقیناً تمہارے بارے میں نئی رائے قائم کریں گے۔ میں نے تمہیں زبردستی مجبور کیا؟ تنویر نے طنزیہ قہقہ لگایا، تم نے خود پہلے کسی کو اغوا کیا تھا، کیا تم واقعی یہ سب کرنے کا سوچ رہی ہو؟ میں نے کب کسی کو اغوا کیا؟ علیزہ حیرانی سے بولی، کیا تمہارا اشارہ میرا پر ہے؟ افسوس، چند دن پہلے ہی اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، بدقسمتی سے اب وہ تمہارے لیے گواہی نہیں دے سکتی۔ پریزیڈنٹ لغاری چند لمحے کے لیے تنویر ششدر رہ گیا، پھر ہنس پڑا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، ہمیشہ وہ دوسروں کے لیے جال بچھاتا تھا، لیکن اس بار وہ خود علیزہ کے جال میں پھنس گیا تھا۔ علیزہ، لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تنویر کی آواز نرم تھی، لیکن ایسی کہ سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یقین رکھو، میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ تمہیں مجھے دھمکی نہیں دینی چاہیے تھی، تمہیں اس پر پچھتانا پڑے گا۔ علیزہ نے فون کاٹ دیا۔ تنویر نے لینڈ لائن دیوار پر دے ماری، پھر اس نے کین کو اندر بلایا، جاؤ، علیزہ کو ڈھونڈو، کوئی بھی طریقہ استعمال کرو، بس اس کی زبان بند ہونی چاہیے۔ کین نے دیکھا کہ تنویر کا حسین چہرہ برف جیسا سرد ہو چکا تھا، اس کے دل میں لرزہ دوڑ گیا۔ لاغاری کارپوریشن کا تنویر ہمیشہ ہی ایک بے رحم آدمی تھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو آج اس کے پاس یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ علیزہ اب بھی بہت بھولی تھی۔ پریزیڈنٹ لغاری، بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ سیکرٹری بھاگتا ہوا اندر آیا، ابھی انٹرنیٹ پر ایک خبر لیک ہوئی ہے کہ نیو کیسل کے ہمارے اسپتال کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی سے رشوت لی ہے۔ ڈاکٹروں کو کک بیکس ملنے کا مسئلہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ اب ہیڈ کوارٹرز کے نیچے صحافیوں کا ہجوم لگ گیا ہے۔ یہ خبر کہاں سے نشر ہوئی ہے؟ تنویر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سیکرٹری نے کچھ سوچ کر کہا، میرا خیال ہے کہ یہ CTC ٹیلی ویژن اسٹیشن نے چلائی ہے، فوراً پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرو اور میٹنگ بلاؤ۔ تنویر نے اشارہ کیا کہ سیکرٹری اس کی وہیل چیئر آگے بڑھائے۔ علیزہ کے معاملے میں؟ کین نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔
جتنی جلدی ہو سکے اسے قابو کرو، تنویر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جب کین اپنے آدمیوں کے ساتھ علیزہ کو ڈھونڈنے ولا کی طرف جا رہا تھا تو اس کی گاڑی میں بیٹھے ایک ماتحت نے کہا، باس، علیزہ نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے ایگل ویڈیوز پر اپلوڈ کر دی ہے، موبائل مجھے دو، دکھاؤ۔ کین نے فون لیا اور ویڈیو کھولی۔ ویڈیو میں علیزہ نے سفید ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس کے بال جوڑے میں بندھے تھے، چہرہ سادہ اور صاف لگ رہا تھا۔ ہیلو سب لوگ، میں علیزہ واسطی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں کافی عرصے سے عوام کے سامنے کیوں نہیں آئی۔ شوبز کی دنیا کے لوگ تو جانتے ہی ہوں گے کہ وجہ کیا تھی، کیونکہ مجھے بین کر دیا گیا تھا۔ یہ حکم براہ راست فلیکس میڈیا اور لگاری کارپوریشن کے صدر کی طرف سے آیا تھا۔ اگر کوئی بھی مجھے فلم میں لینے کی ہمت کرتا تو لگاری کارپوریشن اس شخص کی تمام سہولیات بند کر دیتی۔ میں بالکل نیچے گر گئی تھی، اسی لیے میرے پاس کوئی فلم نہیں تھی۔ کین کے ماتھے پر پسینہ اتر آیا۔ کیا علیزہ پاگل ہو گئی ہے؟ ماتحت نے گھبرا کر کہا۔ کین کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈک دوڑ گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ علیزہ پاگل ہوئی تھی یا نہیں، لیکن یہ ضرور تھا کہ تنویر پاگل ہو جائے گا۔ ویڈیو میں علیزہ نے بات جاری رکھی، اصل بات یہ بھی ہے کہ میں مزید اداکاری کرنا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے اداکاری کے لیے بہت کچھ قربان کیا ہے، میں تھک چکی ہوں۔ شاید لوگ یہ جاننا چاہیں کہ تنویر نے مجھے کیوں بین کیا ہے نا؟ اس لیے کہ پچھلے سال تنویر نے مجھے پسند کیا اور میرے ساتھ سونے کو کہا۔ میں نے کئی بار انکار کیا، اس کے بعد اس نے گھٹیا طریقے استعمال کیے اور مجھے مجبور کیا۔ میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ حالانکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خوبصورت اور امیر ہے، لیکن میں اس کے کردار کو کبھی پسند نہیں کر سکی۔ لیکن بھلا میں اس کے سامنے کیا تھی؟ بعد میں اس کے گھر میں رہنے لگی۔ اسے الفاظ میں بیان کیسے کروں؟ جب میں اس کے ساتھ رہتی تھی تو اسے ایک عجیب سا جوش ملتا تھا۔ اس نے کبھی مجھے انسان ہی نہیں سمجھا، شاید اس نے مجھے بلی یا کتے کی طرح سمجھا۔ وہ اندر سے عورتوں کو کمتر سمجھتا ہے۔ جب اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو تھوڑا نرم برتاؤ کرتا ہے، اور جب موڈ خراب ہوتا ہے تو مجھے اپنے غصے کا نشانہ بناتا ہے۔ میں برداشت کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ مجھ سے اکتا گیا۔ جب وہ دوبارہ سینڈی کے پاس لوٹ گیا تو میں نے سوچا شاید اب مجھے آزادی مل جائے، لیکن اس نے پھر بھی مجھے جانے نہیں دیا۔ یہ وہ بات تھی جو میں کسی صورت قبول نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے فلیکس میڈیا کے بے شمار سکینڈلز سامنے آئے، سینڈی بھی اس میں ملوث تھی، لیکن تنویر نے ذرا ہچکچاہٹ کے بغیر مجھے سب کے سامنے ڈھال بنا دیا۔ میرا صحیح رشتہ ہارون کے ساتھ تھا، لیکن ان لوگوں نے اسے بڑھا چڑھا کر شرمناک بنا دیا۔ بتاؤ کون ایسی ذلت برداشت کرے؟ آخر کار میں مزید برداشت نہیں کر سکی، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اس کے خلاف جیت نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے تقدیر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ میری صرف ایک درخواست تھی، میں الزام لینے کے لیے تیار تھی، لیکن میں اپنا کنٹریکٹ ختم کرنا چاہتی تھی۔ کمپنی نے مان لیا، لیکن جب میرا نام صاف ہو گیا تو کمپنی نے مجھے زبردستی واپس بلا لیا کہ میں دوبارہ کنٹریکٹ سائن کروں اور ان کے لیے پیسہ کما کر دوں۔ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، میں نے کنٹریکٹ سائن کر دیا، لیکن کمپنی کی مرضی کے منصوبوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً تنویر نے مجھے ہمیشہ کے لیے بین کر دیا۔ میں نے چند دن پہلے ہی پولیس رپورٹ درج کرائی تھی کہ تنویر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ دراصل اس دن تنویر کے آدمی مجھے اس کے ولا لے گئے تھے۔ میری اس کے ساتھ لڑائی ہوئی اور میں نے اسے خوب سنایا۔ سچ تو یہ ہے کہ جب بھی وہ مجھے چھوتا تھا تو مجھے وہ حد سے زیادہ گندا لگتا تھا اور مجھے ہر بار نشہ آور دوائی استعمال کرنی پڑتی تھی۔ جب میں نے یہ سب کچھ کھول کر بیان کر دیا تو اس نے اپنی عزت کھو دی اور میرا گلا دبانے لگا۔ اگر میں اس ولا سے بھاگ نہ جاتی اور ایک راہگیر مجھے نہ بچاتا تو پتہ نہیں آج میں زندہ رہ کر آپ سب کے سامنے کھڑی بھی ہوتی یا نہیں۔ کیا آپ حیران ہیں؟ ہاں، میں اس پورے سال جہنم جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میرے پاس ریکارڈنگز ہیں۔ میں نے پہلے ہی بہت عرصے سے اس شخص کا اصل چہرہ بے نقاب کرنے کی تیاری کر رکھی تھی۔ اگر اس ویڈیو کو بھیجنے کے بعد مجھ سے رابطہ نہ ہو تو حیران نہ ہونا۔ یہ کہہ کر علیزہ نے ریکارڈنگز چلائیں۔ علیزہ،
میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم ہماری کمپنی کی آرٹسٹ ہو، تم نے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، ہماری کمپنی کے آرٹسٹ کے طور پر تمہیں ہمیشہ کمپنی اور اپنے باس کے مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ سوچو، آج تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کمپنی نے دیا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ یہ $100 ملین لے لو، حالات بہتر ہو جائیں تو کمپنی تمہیں دوبارہ واپسی کا موقع دے گی۔ مجھے بیوقوف مت سمجھو، کیا اتنی آسانی سے واپسی ہو جائے گی؟ آج جب میں اے لسٹ آرٹسٹ ہوں تو میرا پورا فائدہ اٹھا رہے ہو، چند سال بعد جب حالات بہتر ہوں گے تو نہ میں جوان رہوں گی اور نہ ہی تمہیں میری کوئی پرواہ ہوگی۔ اوپر سے کمپنی میں سخت مقابلہ ہے، میرے لیے دوبارہ واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ تم موت کو آواز دے رہی ہو۔ آہ، کون ہوتی ہو میرے آفس کی چیزیں توڑنے والی؟ کیا میں نے پچھلی بار تمہیں سبق نہیں سکھایا تھا؟ خبردار، اپنی حد سے آگے مت بڑھو۔ اگر تم نے مجھے ناراض کیا تو میں تمہیں کبھی واپسی کا موقع نہیں دوں گا۔ کیا تمہیں میرے ساتھ ذرا سا بھی جرم کا احساس نہیں ہوتا؟ جرم؟ کون ہو تم جو مجھے جرم کا احساس دلا سکو؟ علیزہ نے 10 ریکارڈنگز چلائیں۔ کچھ ریکارڈنگز میں تنویر کی دھمکیاں شامل تھیں جن میں وہ علیزہ کو گندی اور مردہ مچھلی کہہ رہا تھا۔ اس کی مردانہ آواز چاہے بظاہر سرد لگ رہی تھی لیکن الفاظ انتہائی گھٹیا تھے۔ جب یہ ویڈیوز اور ریکارڈنگز سامنے آئیں تو پورا آسٹریلیا ہل کر رہ گیا۔ اوئے لعنت ہے، کیا تنویر انسان ہے؟ اس نے علیزہ پر زبردستی کی اور اسے ہی گندا کہا۔ ایسے لوگوں کو مر جانا چاہیے۔ پہلے تو دارون گندا انسان تھا لیکن وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ میرا نے اس کا دماغ خراب کیا تھا، لیکن تنویر تو اتنا گھمنڈی ہے کہ وہ عورتوں کو بالکل کمتر سمجھتا ہے۔ ہاں، میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ وہ عورتوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا بلکہ ہم جیسے عام لوگوں کو بھی وہ حقیر جانتا ہے۔ ہائے افسوس، اس نے میری دیوی علیزہ کو روند ڈالا۔ مجھے اس پر ترس آ رہا ہے، میں اسے رپورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی سب سے برا یہ ہے کہ ایسا شخص آسٹریلیا کے میڈیکل وسائل کو کنٹرول کرتا ہے۔ میں مرنا پسند کروں گا لیکن لغاری خاندان کے اسپتال میں علاج نہیں کرواؤں گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ علیزہ کی زندگی کتنی اذیت ناک رہی ہے۔ جب اس کا مونٹے کے ساتھ افیئر سامنے آیا تھا تو میں نے بھی اس پر تنقید کی تھی۔ میں واقعی سنگ دل تھا۔ پولیس کو اطلاع دو، تنویر کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب کین نے یہ سب سنا تو اس کے ذہن میں فوراً یہ جملہ آیا، سب ختم ہو گیا۔ چاہے تنویر اس معاملے کو کیسے بھی سنبھالے، اس بار اس کی شبیہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ نہ صرف عوام کو تنویر کے الفاظ گندے لگیں گے بلکہ کین کو بھی لگا کہ تنویر حد سے زیادہ مغرور ہے۔